السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. محترم بزرگان دوست، نوجوانان اسلام اور اس پروگرام کو جو لوگ سن رہے ہیں وہ تمام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ہم اور آپ اس تذکیری کلاس میں الحمدللہ ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کتاب و سنت کی باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا یہ بھی ہے ہماری ساتھ ہی کہ اب تک کے جو رمضان کی عبادتیں ہماری ہوئی ہیں، رمضان روزے کی شکل میں، قیام اور صیام کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے اور بقیہ آنے والے ایام کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان فرما دے، آمین۔ محترم حضرات، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر وقت میں جس موضوع کے تحت بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کے تعلق سے ہم اور آپ جو ہے بہت کم سنتے ہیں، یعنی یوں کہا جائے کہ نہ کے برابر ہم سنتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے، ٹاپک جو ہے، موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کے باطل عقائد، شیعہ کے باطل عقائد اور اس کے باطل نظریات، آئیڈیالوجی جسے کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو کس قدر انہوں نے نقصان پہنچایا ہے؟ آیا یہ اسلام کے اندر داخل ہیں؟ اور ان کے ذریعے سے اسلام کو ابتدا سے لے کر ابھی تک کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ آج بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور آج کی جنریشن کو ہم سمجھائیں۔ آج کی جنریشن کو ان کی زہر بھری جو عقائد ہیں، ان کی جو نظریات ہیں، ان کی جو فکر ہے، ان تمام چیزوں کو واضح کرنا، صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے کتنے خطرناک باطل عقائد ہیں، ان چیزوں کو بتانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سمجھا کہ میں اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں اور کچھ بنیادی باتیں جو اہم باتیں ہو سکتی ہیں، جو ہم اور آپ اپنے آپ کو، اپنے ایمان اور عقیدے کو ہم بچا سکتے ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے، ان چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یعنی شیعہ جسے کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟
اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے کے اندر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک یہ معاملہ یا یہ چیزیں جو ہے پوری طرح سے ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ کوئی مسلکی چیز نہیں ہے، جیسے کہ 4 مسالک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبل، یہ ان تمام میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ پوری طرح سے یہ الگ ہی ایک جماعت ہے۔ تو اس کی ابتدا اور اس کے جو بانی ہیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ عبداللہ بن سبا جس کا نام ہے، عبداللہ بن سبا۔ ان چیزوں کا آپ یاد رکھیے تاکہ آپ کو سارا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے جو میں بات آپ کے سامنے رکھوں۔ عبداللہ بن سبا یہ اصل میں یہودی شخص تھا، یہودی النسل تھا، جس نے جو یمن کے اندر تھا، یمن کا رہنے والا تھا، جس نے مسلمانوں کا لباس اختیار کر کے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ اصلاً جو ہے یہودی النسل ہے، یہ سمجھیے۔ بڑا ذہین تھا، بڑا چالاک تھا اور بڑا شطرباز تھا، یہ سمجھیے شخص۔ یہ یمن سے مدینہ آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا گیا اس امت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کا آپ نے موقع دیا۔ بہرحال امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ میں اس امت کے اندر سب سے افضل ترین اگر کوئی شخص ہے صحابہ میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ یہ شخص جو عبداللہ بن سبا تھا، جسے سبائی فتنہ کہا جاتا ہے، یہ شخص مدینہ پہنچتا ہے اور مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہو چکی تھی، آپ وفات پا چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ کی خلافت ختم ہو چکی تھی، آپ شہادت یعنی شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت چل رہی تھی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی۔ یہ شخص مدینہ آنے کے بعد لوگوں کے اندر یہ فتنہ اس نے پیدا کیا کہ حضرت ابو بکر غاصب، حضرت عمر غاصب اور ابھی جو تخت پر بیٹھے ہوئے حضرت عثمان ہے یہ بھی غاصب ہیں۔ انہوں نے غصب کیا کیا ہے؟ یعنی حکومت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ڈائریکٹ ملنا چاہیے تھا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ چھین کر کے، یہ لوگ سمجھیے غصب کر کے حکومت پر بیٹھے ہوئے۔ لہذا یہ دونوں تو چلے گئے، لہذا اب جو شخص موجود ہے یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کو کیا کیا جائے؟ تخت سے الگ کیا جائے، ان سے حکومت چھین کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ یہ ذہنیت بناتے ہوئے اس نے باقاعدہ طور پر حضرت ابو بکر، عمر، ان تمام صحابہ کو گالی دینا، ان کے ساتھ ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ سارے پروپیگنڈے باقاعدہ طور پر یہ شروع کر دیا۔ اور اس کی سب سے زیادہ جو جڑیں مضبوط ہوئی وہ ایران کے اندر، ایران شروع سے سمجھے فتنوں کا اڈا رہا ہے۔ تو لہذا یہ ان لوگوں کے درمیان کام ہو رہے تھے اندر جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ایران کے رسم و رواج کے مطابق آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ وہاں پر جب ایک بادشاہ مر جاتا تو اس کے بعد خلافت اس کے بیٹے کو ملتا تھا۔ اس عبداللہ بن سبا نے لوگوں کا یہ ذہن بنایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نرینہ اولاد نہیں تھا، آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو لہذا آپ کے داماد کو یہ چیز ملنی چاہیے، یہ حکومت جو ہے آپ کے داماد کو ملنی چاہیے براہ راست۔ اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ زہر بھرتا گیا اور لوگوں کی ایک ٹیم افراد اس طرح سے تیار ہو گئے اس کے سپورٹ میں، اس کی تائید میں، کہ صحابہ کرام جب حج کے لیے گئے ہوئے تھے، مدینہ صحابہ کرام سے خالی تھا، اس وقت انہوں نے کچھ افراد کو لے کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی سراؤنڈنگ کر دیا، اور ان کے اوپر حملہ کر کے حضرت عثمان کو مظلومیت کی حالت میں انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ سبائی فتنہ، یہ ان کی جو بنیاد تھی یہ سبا کی، انہوں نے ختم کر دیا ان کو۔ حالانکہ ان ظالموں کو، ان بدبختوں کو سوچنا چاہیے کہ حضرت علی جن کو تم داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو، حضرت عثمان کون ہے؟
یہ بھی تو داماد رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تھا، ایک بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، لیکن حضرت عثمان کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ذو النورین کہا تھا، اور دو بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نکاح میں دیا تھا۔ ان ظالموں نے مختلف قسم کی حدیث گھڑنا شروع کر دیا، اور انہوں نے من گھڑت حدیث یہ گھڑی مختلف قسم کی، جو جملے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کی شان میں اور عظمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے، اسی طرح سے حضرت علی کی شان میں جو جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے، ان جملوں کو لے کر کے، ان چیزوں کو لے کر کے انہوں نے بیس بنایا، اس کو بنیاد بنایا، اور کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی خلافت ملنی چاہیے تھی، لیکن ان ظالموں نے، ان غاصبوں نے والعیاذ باللہ ایسے صحابہ کے بارے میں یہ جملہ استعمال کیا جا رہا ہے جس کو اس کائنات کے اندر اللہ نے رضی اللہ عنہ کا خطاب دیا تھا، یعنی ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان جیسے صحابہ کو۔ الغرض حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ انہوں نے شہادت کر دی 37 کے اندر، یعنی اس وقت سے یہ فتنہ جو ہے زور پکڑا، اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کو شہید کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلافت پر بیٹھا دیا۔ اب اس وقت اتنی عظمت والی کوئی شخصیت بھی موجود نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی تھے بھی نہیں اس لائق، لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ طور پر اتفاق سمجھے خلیفہ تو بنایا گیا، لیکن اس قدر یہ جو جماعت، یعنی سبائی جماعت، جو سمجھیے شیعہ کی شکل، یعنی اسی کا جو شیعہ کی جو یعنی جماعت کو جو بڑھوتری دی گئی، یا اسی کی جو بیت بال جو کہا جاتا ہے، یا جس کی بنیاد جس کو کہا جاتا ہے، یا فاؤنڈر جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے اس قدر اتنی زیادہ ان کی تعداد ہو چکی تھی اس وقت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت میں بیٹھ کر کے بھی ان لوگوں سے باقاعدہ طور پر حضرت عثمان کے انتقام کا موقع نہیں ملا، یعنی ان کا قصاص کا بدلہ لینے کا بھی موقع نہیں ملا۔ اس قدر ان لوگوں کا زور اور دبدبہ ہوا سمجھیے۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلیفہ بنایا، اور انہی ظالموں نے سن 40 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بھی شہید کیا سمجھیے۔ ان شیعوں نے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کیا، آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت علی کو الہ کا درجہ دیا۔ جب حضرت علی کے سامنے یہ سبائی لوگ کہا کرتے کہ آپ خدا ہیں، تو حضرت علی نے ان کو قتل کیا اپنی زندگی کے اندر، اور باقاعدہ طور پر حضرت علی نے ان میں سے بعض لوگوں کو جلایا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جلانے کا اختیار اللہ کو، اس لیے آپ ہی اللہ ہو۔ اتنے بدبخت قسم کے لوگ تھے یہ۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ان شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن 40 پارے کے ہیں، ان کے پاس 40 پارے کے قرآن ہیں، ان کا حدیث الگ ہے، ان کی فقہ الگ ہے، ان کے اذان کے طریقے الگ ہیں، ان کی نماز کے طریقے الگ ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جبریل امین جو اللہ کے پاس فرشتے اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ خیانت کیا، ولیعوذ باللہ۔ جبریل امین نے بھی خیانت کیا۔ خیانت کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کو حضرت علی کے پاس لے کر جانے کہا تھا، لیکن اللہ کے فرشتے جبریل امین نے وحی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلے، ولیعوذ باللہ۔ اتنی گھٹیا عقیدہ ان کے ہیں، اتنے باطل عقائد ہیں ان کے پاس۔ ان کے اماموں کا مقام اور مرتبہ یعنی انبیاء اور رسول سے بھی زیادہ ہے، انبیاء اور رسول سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ ان کے اماموں کا ہے۔ ان کے اندر سمجھے مختلف قسم کے فرق ہیں، زیدیہ، علویہ اور مختلف قسم کے فرق ہیں، اور سارے کے سارے سمجھے بدعقیدہ اور باطل عقائد، اور ان کے پاس ایک کا نظریہ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سنیوں کو، صحیح العقیدہ لوگوں کو مارنا، قتل کرنا یہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔
सुन्नियों को और सही उल अकीदा लोगों को मारना, कत्ल करना इनके पास सवाब का काम है, आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि कितनी मर्तबा इन्होंने हज के दौरान जो है बाकायदा हुड़दंगे की और मुख्तलिफ किस्म के फसादात इन्होंने बर्पा किए। इनको अगर मौका मिले तो अर्ज़ मुक़द्दसा को भी नुकसान पहुंचाने से ये पीछे हटने वाले लोग नहीं है। इनके दिलों में इस कदर समझिए नफरत है, अदावत है, और ये खास करके इसके अंदर जो सबसे बड़ी ताकत और मेजोरिटी है, जो एक समझिए एक नासूर बनी हुई है, वो सबसे बड़ी ईरानी ताकत है। ईरान शुरू से समझिए इस मामले में बहुत मजबूत रहा। आपको मजीद मैं आपको ये बात बताऊं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जब शहादत हो गई, इन जालिमों ने ही शहीद किया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। और आपको मालूम है कि हजरत उमर का जो कातिल है अबू लुअलु, उसकी मजार बाकायदा तौर पर उसकी कब्र का मजार बना हुआ है। कहां पर? ईरान के अंदर। और बाकायदा लोग उसकी तवाफ करते हैं और लोग समझिए उसका एहतराम करते हैं। ये वो शख्स है जिसने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया था, शहीद किया था। उस जालिम और उस कातिल का मजार बना करके लोग समझिए उसका एहतराम करते हैं, उससे मांगते हैं और उसका रिस्पेक्ट करते हैं। आप सोचिए कि इनके दिलों में यानी अहले सुन्ना वल जमा के लिए कैसे खतरनाक नजरियात और अकीदा उनके दिलों के अंदर बैठे हुए। मेरे भाइयों, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद आपको मालूम होनी चाहिए कि हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इन्होंने बहुत दबाव बनाया कि हुकूमत में आए। लेकिन हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा कि हमें इन तमाम चीजों से कोई वास्ता नहीं, मुझे हुकूमत नहीं करनी है। लिहाजा हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जो कूफे में थे, उन्होंने हजरत मुआविया से सुलह करके हजरत मुआविया को कहा कि आप खलीफा बन जाएं, हमें खिलाफत की जरूरत नहीं है। तो जब हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जो खिलाफत से दस्तबरदार हो गए, तो ये शिया जमात, ये सबाई जमात उनको यानी ताना दिया करती थी और उनको कहा करते थे, नबी के नवासे थे, उनको कहा करते थे कि ये शख्स जिसने उम्मत को जलील कर दिया, जिसने अपने बाप की खिलाफत को छोड़ दिया, इस तरह के ताने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया करते थे। और आपको मालूम है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने, मुसलमानों के खलीफा बने, तकरीबन इन्होंने 20 साल हुकूमत की और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अमन और सलामती तमाम की तमाम चीजें कायम थी। हजरत मुआविया बड़े सख्त थे अपनी खिलाफत के मामले में, इसलिए ये ज्यादा सर नहीं उठा पा रहे थे। ये शिया, ये सबाई जो है, ये ज्यादा सर नहीं उठा पा रहे थे। आखिरकार हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को इन्होंने बार बार कहा कि आप हजरत मुआविया के खिलाफ जंग करो, आप हजरत मुआविया के खिलाफ आवाज उठाओ, आप अपनी हुकूमत बनाओ। लेकिन हमेशा वो इन तमाम चीजों से क्या है, दस्तबरदारी का इजहार करते रहे। आखिरकार इन शियाओं ने क्या किया, ईरान का जो बादशाह था उस वक्त जब ईरान की जंग हुई थी, तो वहां के बादशाह की बेटी जो है लौंडी बनकर के आई थी, जो हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को वो लौंडी जो है उनके हिस्से में आया था। हजरत हसन को उनकी बीवी के जरिए से जहर देकर हजरत हसन का इन्होंने कत्ल किया, इन शियाओं ने। हजरत हसन जब इनकी बात नहीं माने, हुकूमत में जब वो नहीं आए, हुकूमत के लिए जब इन्हें बार बार दबाव दिया जा रहा था और हमेशा वो इस चीज से दस्तबरदार हो रहे थे, आखिरकार आपको मालूम होनी चाहिए कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इन्होंने उनकी बीवी के हाथों जहर दे करके बाकायदा उनका भी खात्मा कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको मालूम होनी चाहिए कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का 20 साल के बाद यानी हुकूमत उनकी खत्म होती है। उनके हुकूमत के खत्म होने के बाद यानी एक नया दौर शुरू होता है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 40 साल की वसीयत की थी कि 40 साल तक खिलाफत अला मनहज नबी होता है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके और मनहज उसके मुताबिक हुकूमत और खिलाफत होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सन 60 हिजरी में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु इंतकाल कर गए। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद उनके बेटे यजीद जो है खिलाफत को संभाला, खलीफा बनाए गए हजरत यजीद के खलीफा बनने के बाद इन शियाओं ने कूफा के अंदर इस फितने को बड़े पैमाने पर उन्होंने शुरू किया। बड़े पैमाने पर क्या शुरू किया, हजरत हुसैन जो मदीने के अंदर थे, हजरत हसन देखो वहां पर थे और हजरत हुसैन जो है मदीने के अंदर थे, हजरत हसन जो है कूफे के अंदर थे। हजरत हुसैन
جو مدینے کے اندر موجود تھے، ان شیعوں نے، ان کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھنا شروع کیا۔ کیا خطوط لکھنا شروع کیا کہ آپ جو ہے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، آپ اس چیز کو حاصل کیجئے، آپ آئیے کوفہ میں اور آپ جو ہے یزید کو ہٹا کر کے آپ خلیفہ بنیے، لہذا ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، کھل کر ہم سپورٹ کریں گے، جان مال کی ہم بازی لگا دیں گے۔ لوگوں نے ہزاروں لیٹرز لکھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مجبور کیا۔ آخرکار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دباؤ، ان کی باتوں کو سن کر، ان کی ماحول کو دیکھ کر کے مدینہ سے نکلے، مدینہ سے نکل کر مکہ پہنچے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس وقت جو صحابہ زندہ تھے انہوں نے منع کیا کہ کوفہ والوں پر آپ بھروسہ نہ کریں، یہ لوگ آپ کے ساتھ غداری کریں گے، انہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا، آپ کے بھائی کو قتل کیا، یہ آپ کے ساتھ جو ہے غداری کریں گے، آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت حسین نے صحابہ کی بات کو نہ مانا اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کو لے کر کے، تقریباً 80 افراد پر مشتمل لوگوں کو لے کر کے یہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی راستے میں کربلا کا مقام آتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یزید جو ہے اس کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد جو ہے بڑا سخت گورنر تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ کوفے والوں نے حضرت حسین سے تعلق کر کے حضرت حسین کو بلا رہے ہیں، تو یہ لوگ جو حضرت حسین کو خطوط لکھے تھے، ان تمام لوگوں کو جمع کیا ایک مسجد کے اندر عبید اللہ بن زیاد نے، اور کہا کہ دیکھو تم لوگ اپنی عادت سے اور اپنی چیزوں سے باز آ جاؤ، ان سے کسی بھی طرح کا تعلق تمہیں نہیں رکھنا ہے۔ اگر تم نے نہیں رکھا تو یاد رکھو تمہارے سروں پر جو بوجھ ہے اس سر کے بوجھ کو میں اتار دوں گا، یعنی قتل کر دوں گا۔ یہ کوفے والے جو ہے بڑے بدبخت قسم کے لوگ تھے۔ گورنر جو ہے لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے اور گورنروں کے اوپر انہوں نے کیا کیا، کنکری مارنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو بڑا سخت انسان تھا، اس نے کیا کیا، تمام لوگوں کو مسجد کے اندر جو نصیحت کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا، ایک ایک آدمی کو بلایا، ایک ایک آدمی کو، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کے کہو کہ تم حضرت حسین کے سپورٹ میں ہو یا نہیں، یا تم نے کنکری پھینکی یا نہیں۔ جن لوگوں نے کہا یعنی کہ ہم سپورٹ میں ہیں، ان سارے لوگوں کی گردنوں کو انہوں نے اڑا دیا، اور جو لوگ بچے ان لوگوں کے دلوں پر ایسا دھاک اور ڈر اس کا بیٹھا کہ کہا کہ تم ہی لوگوں کو جا کر کے حضرت حسین سے کیا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت حسین کے مقابلے کے لیے انہی شیعوں کو انہوں نے بھیجا۔ حضرت حسین جب وہاں پہنچے، اپنے سارے لیٹرز ان کو جب دکھائے، کہا کیا تم لوگوں نے خط نہیں لکھا، کیا فلاں 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 تم نے مجھے نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کوفہ والے جو آپ کو اب تک بلا رہے تھے، وہاں سامنے ہونے کے بعد، سامنے آنے کے بعد انہوں نے پوری طرح سے انکار کر دیا حضرت حسین کے سامنے کہ ہم آپ کو جانتے ہی نہیں، ہم نے آپ کو بلایا ہی نہیں۔ جب انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یا تو یزید سے ملنے دو، یا مجھے مکہ واپس جانے دو، یا مجھے چھوڑ دو کہ میں اسی طرح سے کہیں اپنا دعوت و تبلیغ کا کام یا جہاد کرتے ہوئے میں یہاں سے گزر جاؤں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہ تو ہم یزید کے پاس جانے دیں گے، نہ تو ہم تمہیں مکہ واپس جانے دیں گے، آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور اس طرح سے سمجھے ان سبائی فتنے، یعنی ان شیعوں کے ذریعے سے باقاعدہ، جن کو عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا تھا، باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے، اور اسی میں جو ہے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے شہادت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس معاملے میں یزید کو پورا کا پورا الزام دیا جاتا ہے، حالانکہ اگر تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس بات کا اسے علم ہی نہیں تھا۔ اس نے نہ تو حضرت حسین سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا، نہ تو حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت حسین کا سر اور جسم الگ کر کے جب ان کا سر جو ہے یزید کے پاس لایا گیا، تب جا کر کے وہ شخص بہت رویا اور کہا کہ تم ظالموں نے کیا کیا یہ نواسۂ رسول کے ساتھ۔ اور اس وقت جو صحابہ کرام تھے بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے، کیونکہ یہ اتنا بڑا حادثہ تھا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے میرے بھائی، تو یہ شیعہ قوم جو ہے یہ یہودی النسل ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور یہ اس قدر سمجھیے فتنہ پرور ہے کہ ہر وقت ان کے ذہنوں کے اندر صرف اور صرف یہی فتنہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اہل ایمان کا نقصان پہنچایا جائے۔
اور کس طرح سے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ان اہل سنہ والجماعت کو جو ہے اپنے راستوں سے ہٹایا جائے، اور کس طرح سے ان کا خاتمہ کیا جائے، کس طرح سے ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی جائے، یہ شروع سے ان کی ذہنیت ہے، اور یہی ذہنیت لے کر کے آج بھی یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اس قدر ملعون قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر ان کا یہ عقیدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ سماج اور معاشرے کے اندر اور مومنوں کے اندر بے حیائی اور برائیوں کو پھیلانے میں ان کا بڑا رول ہے، جبکہ ہم کتاب و سنت کے پابند، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو یہ سکھلاتی ہے کہ ہم کو برائی سے بچنا ہے، ہم کو گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں دوری اختیار کرنا، لیکن یہ بے حیائی اور برائیوں کو یہ پھیلانے میں سب سے آگے ہیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ان کے پاس جو ہے یعنی وقتی طور پر آپ کرائے پر جو ہے کوئی آدمی جو ہے نکاح کر کے عورت کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، معلوم ہے آپ کو، ان کا عقیدہ ہے، اور ان میں باقاعدہ طور پر یہ چیز پہ عمل کیا جاتا ہے، ان کا ایک حصہ ہے، یعنی جسے نکاح متع کہا جاتا ہے، یعنی وقتی طور پر 1 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 4 دن کے لیے، یعنی 1 سال کے لیے آپ کسی بھی عورت کو کرائے پر آپ نکاح کر کے آپ ساتھ میں رکھ کر جب چاہیں آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو، والعیاذ باللہ۔ یہ برائی، یہ زناکاری، یہ بدکاری آج بھی یہ دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ ایسے ظالم قسم کے لوگ ہیں، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ باقاعدہ طور پر زمین پر حضرت علی کو رب مانتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو سامنے کہا، یہ کتنا بڑا، کتنا خطرناک عقیدہ ہے یہ۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اور ائمہ پر ایمان لانا عین ایمان ہے، ان کے جو امام ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے شیعوں کے پاس جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان کے پاس 40 پارے کے قرآن ہے، اور قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ جو ہے خیانت کیا، آپ نے 10 پارے جو ہے امت کے سامنے بیان نہیں کیا، آپ نے نہیں بتایا، یہ ان کی ساری چیزیں ہیں۔ اور ان کے پاس جو ہے تقیہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، ان کے عقیدے کا ایک حصہ ہے، جھوٹ بولنا، فریب کرنا، مکر کرنا، یہ ان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سے شیعہ اور غیبیہ، یعنی شیعہ کے جو بھی امام ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے امام مرنے کے بعد بھی کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں، وہ غائب ہوتے ہیں، مرتے نہیں بلکہ غائب ہوتے ہیں، اور خاص مواقع پر جو ہیں وہ آتے بھی ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کربلا میں جو حضرت حسین کا جو انہوں نے قبر بنا رکھا ہے اس کی زیارت کرنا، کربلا میں جا کر کے، یعنی آدمی کو جو ہے 20 حج کا ثواب ملتا ہے۔ خانہ کعبہ میں جانے سے وہ ثواب نہیں ملتا ہے جو ثواب کے حضرت حسین کی جو مقبرہ ہے وہاں کربلا جانے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے نمازوں کے اندر باقاعدہ طور پر یہ کیا کرتے ہیں بولے تو کربلا کی مٹی پر ہی یہ سجدہ کرتے ہیں، کربلا کی مٹی پر ہی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہوئی یہاں تک ان کے عقائد کے تعلق سے، باطل چیزوں کے تعلق سے، جو آپ کے سامنے بنیادی طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ شیعہ جو ہے ہمیشہ دنیا کے اندر جو ہے دہشت گردی کو پھیلانے میں یہ آگے رہی ہے، یہ قوم جو ہے ہمیشہ دہشت گردی کو پھیلانے میں آگے رہی ہے، اور یہ شیعہ جو ہے کفار کو سپورٹ کرنے میں، اہل ایمان کو ختم کرنے میں ان کا ہمیشہ سے ہاتھ رہا ہے، ہمیشہ سے ہاتھ رہا ان کا۔ لہذا ابھی کے جو ایرانی شیعہ ہیں، ابھی بھی آپ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے، خصوصاً جو غزہ اور فلسطین کے اندر جو مسلمان معصوم بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، اگر آپ پوری تاریخ کو پڑھیں گے تو یہ جو یہودی صہیونیت ہے، ان کے ساتھ یہودی لابی ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے انہوں نے ان تمام کو ختم کرنے میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ عراق، سیریا، لیبیا اور اس کے اطراف و اکناف اور یمن، ان تمام چیزوں کو آپ ملائیں گے تو تقریباً ان شیعوں نے مل کر کے تقریباً 1 کروڑ سے زائد باقاعدہ طور پر اہل سنہ والجماعت کا انہوں نے قتل کیا ہے۔ باقاعدہ طور پر کتنے ایسے یعنی مسلمان مومنوں کا انہوں نے قتل کیا ہے جن کو یہ معلوم نہیں کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا، لاکھوں کی تعداد میں باقاعدہ طور پر ان کو زندہ دفن کر دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا، ان کے ساتھ ایسے معاملات انہوں نے کیا۔ آج بھی ان کے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی محبت نہیں، رتھی برابر بھی کوئی محبت نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر۔ ان کو ذرہ برابر بھی اگر موقع مل جائے تو یہ حرمین کے اوپر بھی حملہ کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے سے تھوڑا بھی پیچھے ہٹنے والے یہ لوگ نہیں ہیں، اتنے ظالم قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ۔ باقاعدہ طور پر آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام کو گالی دینا ان کے ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے،
حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، اور جو بھی صحابہ ہیں ان تمام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی خلافت کے بعد جو بھی خلافتیں ہیں ان تمام خلافتوں کو یہ اسلامی خلافت مانتے ہی نہیں، ان تمام خلافت کو اسلامی خلافت نہیں مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، حضرت عائشہ کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام اللہ اکبر جن کے بارے میں اللہ نے آسمان سے گواہی دی رضی اللہ عنہم کی، یہ صحابہ اس زمین کی سب سے مقدس جماعت تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ اگر صحابہ کرام کی شخصیت کو اگر آپ مجروح کریں گے تو ہمارا دین مجروح ہو جائے گا، کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک دین کو پہنچایا۔ نبی کے بعد انہوں نے دین کی حفاظت کی، دین کی ایک ایک چیز کی انہوں نے حفاظت کی باقاعدہ طور پر۔ تو لہذا آپ کو معلوم ہونی چاہیے صحابہ کرام کا کیا مقام ہے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث کے ذریعے سے آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور ایک صحابی رسول خالد بن ولید جن کا لقب کیا ہے، سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ جسے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار جنہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ جس جنگ میں بھی یہ گئے کبھی ناکام نہیں ہوئے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ہر جنگ میں اللہ نے ان کو فتح عطا کیا، لوگوں کے عقائد کہیں خراب نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان کو کیا کر دیا، لیڈر سے معزول کر دیا، ان کو کمانڈر سے ہٹا دیا، کمانڈر کے پوسٹ سے ہٹا دیا ان کو، کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو لہذا ایک مرتبہ انسان تھے صحابہ کرام بھی، آپس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان کچھ کہا سہا ہو گیا، جیسے ہمارے درمیان آپس میں ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے، کچھ کہا سہا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، اتنے بڑے مقام اور پوزیشن کے صحابی، اللہ اکبر، کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، اللہ اکبر، ایک صحابی سے کہا جا رہا، آپ اندازہ کیجیے میرے بھائیوں۔ اور آج یہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو سمجھیے دین اسلام کے بارے میں اس طرح کے خیالات اور نظریات رکھتے ہیں، یہ لوگ جن کی عبادتیں معلوم نہیں اللہ کے پاس قابل قبول ہے یا نہیں، یہ لوگ ہیں جو صحابہ کی شخصیات پر انگلی اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ ان سے راضی، دنیا کے اندر اللہ نے ان کے ایمان کو مثال بنا دیا، نمونہ بنا دیا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں ذلیل قسم کے لوگ جو ایسے پاک باز صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں۔ انہیں کس نے اس بات کا حق دیا؟ ان کے معاملات بھی اگر آپس میں کچھ انسان ہونے کے ناطے کچھ اختلافات بھی ہوئے تو ان کے معاملے اللہ کے حوالے، اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ہمیں اس بات کا حق اور اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے مقام کو نیچے کریں، کسی صحابی کے مقام کو ہم اوپر کریں، جیسے کہ ان شیعوں نے کیا کیا، صرف اور صرف حضرت علی کے مقام کو انہوں نے اللہ کے برابر انہیں لے جا کر کھڑا کر دیا، غنی ادم، اس قدر انہوں نے غلو کیا اس شان کے اندر، اور دوسرے تمام صحابہ کی شان کو انہوں نے گستاخی کر کے، ان کی شان میں گستاخی کر کے انہیں نیچے کیا، ان کے مقام کو گرایا، اور ان کے تعلق سے جو غلط قسم کی باتیں، ایسے الفاظ اور ایسی باتیں انہوں نے کہی جو ہم اور آپ جو ہے اپنی زبان سے جو ہے کسی سے ہم بغض نہیں رکھتے، کسی سے ہم نفرت نہیں کرتے، بلکہ تمام کا مقام ہمارے سامنے وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو مقام دیا ہے، عزت دیا ہے، اور جو پوزیشن جس صحابہ کو دیا گیا ہے اس چیز کو ہم مانتے ہیں اور اسی پر ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیو، اس عقیدے کو آپ اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ اور اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو، جنریشن کو آپ بتاؤ کہ یہ شیعہ قوم کس قدر سمجھے ذلیل و خوار قوم ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے، لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ عقیدہ ہے۔ آج دیکھیے، ایک ظالم کو اللہ نے دوسرے ظالم کے اوپر مسلط کیا، ایک ظالم کا خاتمہ ہوا جس نے اپنے ہاتھ کو لاکھوں لاکھ سمجھے صحیح العقیدہ مسلمانوں کو قتل کر کے اپنے ہاتھ کو خون سے رنگا تھا۔ ایسے ظالموں کا اللہ نے خاتمہ کیا۔ ابھی دیکھ رہے ہیں میڈل ایسٹ کے، ابھی خاص کر کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں کیسے حالات ہیں ابھی۔ تو لہذا ایسے شخص کی موت کو لوگ سمجھے شہادت کہہ کر کے پکار رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بدعقیدگی، عقیدے کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ظالم شخص کے لیے لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ اس ہندوستان کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ان بات کا علم ہی نہیں ہے۔ تو لہذا ہم اور آپ جو ہے ایسے باطل عقائد کے لوگوں کے تعلق سے جو ہے اس نظریات کو ہم سمجھیں، تاکہ ہم آنے والی نسل کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ آئے دن قدم قدم پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے،
ایک ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے، ایک ایک چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایسے ایسے چیلنجز آ رہے ہیں، ان تمام چیلنجزوں کو فیس کرنا یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا ہی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ لہذا انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین یہ جو باطل عقائد ہیں، نظریات ہیں، یہ شیعہ قوم کی جو فتنے ہیں، ان کی جو مکر ہیں، یعنی کہ اہل سنہ والجماع کے تعلق سے اور صحابہ کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باطل اور رذائل عقائد سے رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرما، اور باقاعدہ طور پر جو صحیح عقیدہ کتاب و سنت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے صحابہ کے تعلق سے، اور صحیح ایمان جو اپنانے کا حکم دیتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان عقائد کو اپنا کر کے ایمان اور عقیدے کی اللہ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کے اس طرح کے ظلم اور اس طرح کی غلط چیزوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔